بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے پاس انتہائی انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعہ جو کہ شاید آپ نے سنا ہو اسلامی قصے چینل میں لے کر آئی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب اور زمزم کا واقعہ تو شاید آپ نے سنا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم خاتم النبیین کے والد ماجد ہیں۔ ان کے والد ماجد حضرت عبدالمطلب نے جب ایک نظر مانی اور اس نظر کے مکمل ہونے پر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو قربان کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو قربانی سے بچایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبدالمطلب کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے۔ حضرت عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے دادا امجد تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد محترم کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اسی لیے وہ حسن و سیرت کے پیکر تھے اور عفت و پارسائی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی تمام قریش میں بہت شہرت تھی۔ جی تو ویورز، مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، اس کے بعد بنو خزاعہ نے ان کے ساتھ لڑ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ جی تو ویورز، جب قبیلہ جرہم کے لوگ بھاگے تو انہوں نے پاک پانی یعنی آب زمزم کو بند کر دیا، جو کہ تقریباً 300 سال تک بند رہا۔ جب حضرت عبدالمطلب اپنے والد ماجد حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد مکہ کے سردار بنے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، پاک پانی نکالو۔ دوسرے دن پھر خواب آئی کہ پاک پانی نکالو، لیکن آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن بھی وہی خواب آپ کو آیا کہ پاک پانی نکالو، لیکن تیسرے دن آنکھ نہ کھلی اور آپ نے پوچھا پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کہ کل تم بیت اللہ کے صحن میں بیٹھنا، وہاں پر ایک کوا آئے گا، وہ اپنی چونچ سے 3 مرتبہ ٹھونگے مارے گا اور جس جگہ پر وہ ٹھونگے مارے گا پاک پانی وہیں پر ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں پر ایک کوا آیا، اس نے 3 مرتبہ اپنی چونچ زمین پر ماری۔ آپ سمجھ گئے کہ آب زمزم کا پاک پانی یہیں پر ہے۔ آپ نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ آب زمزم کا پانی یہاں پر ہے، میرے ساتھ مل کر کھدائی کرو۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ 300 سال کا وقت گزر گیا ہے، اب یہ پہاڑی علاقے میں ہم کیسے کنواں کھودیں، جاؤ تم کرو، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے کہا کہ تم کرو نہ کرو، میں تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حارث کے ساتھ مل کر وہاں کھدائی شروع کر دی اور چٹانیں بہت سخت تھیں۔ ایک دن تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے واہ اے اللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہوں تو میں ایک کو تیرے راہ میں قربان کر دوں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 10 کی بجائے 15 بیٹے عطا فرمائے۔ جب ان کے بیٹے جوان ہوئے تو ایک دن حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میں نے اس طرح سے نظر مانی تھی اور قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہوں تو میں اس میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ زمانہ کفر تھا اور باپ کی فرما برداری کی انتہا دیکھو کہ سب بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، قرعہ اندازی کروں گا۔ قرعہ ڈالا گیا تو نام کس کا آیا؟ نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ حضرت عبدالمطلب کا دل مٹھی میں آ گیا، بہت لاڈلے تھے نا، لیکن سردار تھے، سرداری کا بول نبھانا تھا۔
چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ چھری اٹھانی تھی کہ کوہرام مچ گیا، عورتیں اکٹھی ہو گئیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار آ گئے۔ ایک سردار جس کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، نام ان کا تھا عاص، لیکن ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی نکلے۔ عاص بن وائل وہ بھی مکہ کا ایک سردار تھا۔ وہ حضرت عبد المطلب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ تمام لوگ عاص بن وائل کے ساتھ تھے، تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ وہ جو ایک کہنا ہے نا قطبہ، اگر وہ کہہ دے گی کہ اس کو چھوڑ دو تو تب میں چھوڑ دوں گا۔ اس وقت لوگوں کی پنچایتیں وغیرہ نہیں لگتی تھی، کاہنوں شعبدہ بازوں کے پاس جاتے تھے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے۔ تو مکے کے لوگوں کا بہت بڑا مجمع کاہنا قطبہ کے پاس نجران میں، جو کہ کئی 100 میل کے فاصلے پر تھا، پہنچا۔ اس کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ذبح کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ظلم ہے، ہم نے یہ کرنے نہیں دینا، تو اب تم بتاؤ ہمیں کیا کہتی ہے، ہم کیا کریں۔ اس نے بڑا عجیب سا ایک فیصلہ دیا۔ اس نے سب سے پہلے پوچھا کہ جب تمہارے ہاں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا کیا معاوضہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 10 اونٹ، یعنی کسی آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، کہتا ہے مجھے معاوضہ دے دو، تو آپ کتنا معاوضہ بدلے میں دیتے ہو؟ تو معاوضہ تو 10 اونٹ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ 2 پرچیاں ڈالو، ایک کے اوپر لکھو عبداللہ اور دوسری پرچی کے اوپر لکھو 10 اونٹ، اور پرچی اٹھاؤ۔ اگر تو عبداللہ کا نام آئے گا تو پھر آپ نے 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جانا ہے، تو جب تک اونٹوں پہ پرچی نہیں اٹھے گی آپ لوگوں نے پرچی اٹھاتے جانا ہے۔ جی تو ویورز، حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ ذاتی صفا پہاڑ پر کھڑا کر دیے۔ بیت اللہ کے سامنے بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ ایک طرف کیے اور ایک طرف پرچی کے اوپر، پرچی نہیں ہوتی تھی ویورز، اس وقت ہوتا تھا تیر، ایک تیر کے اوپر لکھا گیا عبداللہ بن عبد المطلب اور دوسری طرف لکھا گیا 10 اونٹ۔ تو جی کرا ڈالا گیا، لیکن جب نام نکلا تو حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے دوسری طرف 20 اونٹ کر دیے اور دوبارہ کرا ڈالا، اب بھی نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے 30 اونٹ ایک طرف کر دیے اور کرا ڈالا، اب بھی کرا حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ کرا اندازی کرتے کرتے کرا 90 اونٹوں تک ڈالا گیا، لیکن نام حضرت عبداللہ کا ہی نکلا۔ سارے لوگ بہت پریشان تھے کہ دیکھیے اب کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے کیونکہ اب تو اونٹ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اب کی بار جب 100 اونٹ لکھا گیا اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو کرا 100 اونٹ کا نکلا۔ سبحان اللہ، سب نے خوشی کے مارے نعرہ لگایا کہ کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے نہیں، ابھی کام نہیں ہوا، ایک دفعہ کرا پھر ڈالا جائے گا۔ چنانچہ دوبارہ کرا ڈالا گیا اور کرا پھر 100 اونٹوں کا ہی نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے تیسری مرتبہ بھی کرا ڈلوایا تو کرا 100 اونٹوں کا ہی نکلا۔ چنانچہ مسئلہ حل ہوا اور حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے، سجدہ شکر بجا لائے، اور حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی اور گوشت تقسیم کیا۔ جی تو ویورز، اس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی کے والد ماجد کو قربان ہونے سے بچا لیا۔ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔